حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا سبحان اللہ سبحان اللہ ساتھ میں آپ پڑھیے آنا جانا کا ترجمہ ہے یہ 27ویں پارے میں یہ شعر ہے یوں نہ سمجھیے گا یہ کوئی شعر شاعر کی اپنی شاعری ہے یہ قرآن کی آیت ہے طالب و مطلوب کا دنا فقد اللہ فکانا کا بقوسی طالب و مطلوب کا ملا ملانا اور جانا موسیٰ کا جانا نبی جی کا موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ ریاض الدین کہاں چلے گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے بتائیے؟ عبدالرؤف صاحب کوہ طور پر کہاں گئے؟ کوہ طور پر ہمارے آقا کہاں گئے؟ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اور موسیٰ علیہ السلام خود گئے ادھر نبی کو بلایا گیا پہاڑ ہی تک گئے بلایا گیا ادھر پہاڑ ہی تک جانا ہوگا اور ادھر آسمانوں سے ماورا سدرۃ المنتہا سے کہیں اوپر لامکان تک اور ادھر جا رہے ہیں بلایا جا رہا ہے جانا موسیٰ کا کہاں اور جانا نبی جی کا کہاں ارے اپنا جانا اپنا جانا اور ربتا بلانا اور ادھر ایک جھلک دکھائی گئی ادھر ایک جھلک دکھائی گئی اور ادھر ما زاغل بصر وما طغى نہ آنکھ جھپکی اور نہ دائیں بائیں ہوئے بالکل آمنے سامنے پورے جسم و جسمانیت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ اصل بات معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو صرف قرآن خوانی تک محدود کر دیے ہم لوگ قرآن کو صرف قبر تک محدود کر دیے ہم لوگ قرآن کو صرف تیجا 40واں تک محدود کر دیے کیا قرآن اسی لیے آیا تھا؟ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا قرآن آیا تھا ہدی للناس قرآن آیا تھا ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے اے بھیا کیا کر رہے بیٹھو قرآن آیا تھا لوگوں کی اصلاح کے لیے اور ہم نے اس کو صرف تیجے تک محدود کر دیا 10ویں تک محدود کر دیا 12ویں تک محدود کر دیا 40ویں تک محدود کر دیا
तो तीजे 40वां और बरसी में कुरान पढ़ा गया, समझाया तो नहीं गया? पढ़ा गया, समझाया नहीं गया, जबकि कुरान आया था समझने समझाने के लिए। हैरत की बात है, अफसोस की बात है कि आप ही के बच्चे हजारों हजार नहीं कई कई लाख रुपया खर्च कर देते हैं अंग्रेजी समझने के लिए। कई कई लाख रुपया अंग्रेजी समझने के लिए खर्च कर देते हैं, और जिस कुरान को समझना अल्लाह की तरफ से फर्ज किया गया था, कब्र तक कब्र में चले गए और कुरान का एक सूरत भी समझ के नहीं गए। कितना अफसोस की बात है, हमने कुरान को खुद नहीं समझा, उसको छोड़ दिया दूसरों के लिए, और दूसरे समझ करके चांद तक पहुंच गए, दूसरे समझ करके चांद तक पहुंच गए। अब चीन कह रहा है कि हम भी पहुंचेंगे 25 तक, 2025 तक। हिंदुस्तान कह रहा है हम भी 2030 तक पहुंचेंगे, और चांद के बाद सूरज की बारी लगा रहे हैं। हम कुरान को सिर्फ कुरान खानी तक रखे, और उन्होंने कुरान को पढ़ा भी और समझा भी, और जब समझा तो पता ये लगाया कि जब कोई आसमान के ऊपर जा सकता है तो इसका मतलब जाना मुमकिन है। और इसी पर जब रिसर्च किया तो रिसर्च करके उन लोगों ने इतना तरक्की हासिल किया कि वो चांद का सफर कर रहे हैं। ये और बात है कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन दावा करते हैं कि मैं चांद पर गया, और गए वहां से मिट्टी लेकर के आए। इन बेवकूफों से पूछो कि जब चांद पर गए तो मिट्टी लेकर के आए, अरे क्या यहाँ जमीन पे मिट्टी की कमी थी और ला करके बोझ बढ़ा दिया उन लोगों ने। बहरहाल लेकिन पहुंचने का दावा कर रहे हैं। चीन कह रहा है 2025 तक हम भी पहुंच जाएंगे, हिंदुस्तान कह रहा है 2030 तक हम भी पहुंचेंगे। अब उसके आगे सूरज तक सफर करना चाह रहे हैं। किसकी बदौलत? इसी कुरान की बदौलत। कुरान हम नहीं पढ़ रहे हैं, कुरान को ईसाई पढ़ रहे हैं। कुरान हम नहीं पढ़ रहे हैं, कुरान को यहूदी पढ़ रहे हैं। कुरान हम नहीं पढ़ रहे हैं, कुरान को आरएसएस वाले पढ़ रहे हैं। कुरान हम और आप सिर्फ क्या कहते हैं, कोसते हैं दूसरों को कोसते हैं। मेरे दोस्तों, हम कोसने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने जो चीज छोड़ दिया है उसको गैरों ने अपनाया है और बहुत गहराई के साथ अपनाया है। आज अफसोस है कि मुसलमान लाखों लाख रुपया साइंस को समझने के लिए, अंग्रेजी को समझने के लिए लाखों लाख रुपया खर्च कर रहा है। और नहीं तो अब संस्कृत भी पढ़ लो, संस्कृत भी जान लो। क्यों? इसलिए कि अंग्रेजी से दौलत मिलेगी, अंग्रेजी से दौलत मिलेगी, संस्कृत से दौलत मिलेगी, लेकिन कुरान पढ़ने से दौलत तो मिलेगी नहीं। जाहिर सी बात है, जब कुरान पढ़ेंगे तो कुरान पढ़ने के बाद यही 6000 रुपया में, ये जैसे ये इमामत कर रहे हैं, मैं कहीं इमामत कर रहा हूँ, ये हजरत इमामत कर रहे हैं, या क्या कहते हैं ये बाबू पढ़ रहा है, ये भी कहीं इमामत करेगा, 6000 5000 रुपया। फिर कुरान क्यों पढ़ोगे आप लोग? कुरान क्यों पढ़ोगे? इसलिए कि कुरान पढ़ने के बाद दौलत तो मिलेगी नहीं, दौलत तो मिलेगी नहीं। तो क्या कुरान को सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहिए कि कुरान को पढ़ करके हम किसी जगह इमामत करेंगे, कुरान को पढ़ करके हम किसी जगह किसी मदरसे में पढ़ाएंगे? नहीं, कुरान को इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। कुरान को पढ़ना चाहिए अपनी जिंदगी संभालने के लिए, कुरान को पढ़ना चाहिए अपना माहौल संभालने के लिए, कुरान को पढ़ना चाहिए अपना खानदान संभालने के लिए, कुरान को पढ़ना चाहिए अपनी नस्ल संभाल। कुरान पढ़ने का मतलब ये मत समझिएगा जो नाजरा पढ़ाया जाता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। पढ़ने का मतलब कुरान को समझना, असल पढ़ना यही है, कुरान को समझा जाए, वरना सिर्फ नाजरा आपने पढ़ लिया। बहरहाल कुरान का सुनना भी सवाल है, कुरान का देखना भी सवाल है, कुरान को सोचना भी सवाल है, कुरान में तदब्बुर और यानी फिक्र तब्दील करना भी सवाल है। कुरान अगर आपके निगाहों के सामने आ जाए, नजर पड़ जाए, तो देखना भी सवाल है। मगर मेरे दोस्त, कुरान देखने के लिए नहीं आया था, कुरान नाजरा पढ़ने के लिए नहीं आया था, कुरान सिर्फ छूने के लिए नहीं आया था, कुरान सिर्फ अगरबत्ती चलाने के लिए नहीं आया था। कुरान आया था लोगों की हिदायत के लिए। मेरे दोस्तों, कुरान को पढ़ो, कुरान को बच्चों को पढ़ाओ और उनको समझाने की कोशिश करो, ताकि उनकी दुनिया, उनकी आखिरत संवरने के साथ साथ आज जो ईसाइयों के साथ मुकाबला है, यहूदियों के साथ जो मुकाबला है, आज जो आरएसएस के साथ हमारा आपका मुकाबला है, बगैर कुरान को पढ़े और समझे आप मुकाबला नहीं कर सकते हो। झूठा दावा मत करो कि हम जो है पस्ती में जा रहे हैं। पस्ती में जाने की वजह यही है कि हमने कुरान को समझना छोड़ दिया है। वो कुरान को समझ करके बुलंदी पे चले गए,
ہم نے قرآن کو چھوڑ کر کے ہم نے پستی کو خود اختیار کیا ہے. کسی دوسرے نے پستی میں ہم کو رات کو نہیں ڈالا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ. اور آپ سوچتے ہیں کہ کوئی انجینئر بن کے ترقی کر لے گا, کوئی انجینئر بن کے ترقی کر لے گا. آپ یہ سوچتے ہیں کوئی ڈی ایم بن کے ترقی کر لے گا. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی منتری بن جائے گا ترقی کر لے گا. آپ یہ سوچ رہے ہیں کوئی ڈاکٹر بن جائے گا ترقی کر لے گا. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی IAS PCS بن جائے گا ترقی کر لے گا. کوئی MBA BBA وغیرہ فارما کر لے گا, LLB کر لے گا, ترقی پا جائے گا. میرے دوستو, ہندوستان میں کسی بادشاہ نے اسلام نہیں پھیلایا ہے. ہندوستان میں بابر ظہیر الدین نے اسلام نہیں پھیلایا ہے. اسلام ہندوستان میں خواجہ معین الدین نے پھیلایا ہے. اور خواجہ معین الدین کے پاس قرآن کی دولت تھی, قرآن کو سینے سے لگا کر کے آئے. بابر تو آیا تھا حکومت کرنے کے لیے, بابر جس چیز کے لیے آیا تھا زمین پہ حکومت کیا, لیکن میرے خواجہ نے دل پہ حکومت کیا ہے, دل پہ حکومت کیا ہے. آپ کا بچہ انجینئر بن جائے گا, وہ جسم پہ حکومت کرے گا. آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا, وہ جسم پہ حکومت کرے گا. آپ کا بچہ DM SDM بن جائے گا, بہت بڑا منتری اور پردھان منتری بن جائے, وہ جسم پہ حکومت کرے گا. دل پہ اگر حکومت ہے تو قرآن والے کی حکومت ہے, حدیث والے کی حکومت ہے. دل پہ اگر کسی کی حکومت ہے تو ان حافظوں کی حکومت ہے, ان علماء کی حکومت ہے, ان علماء کی حکومت ہے. آپ کا بچہ کالج میں 15 سال پڑھا, اس کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اور یہ ایک نعت پڑھتے ہیں, ان کو پورا ضلع جان جاتا ہے. یہ نبی کی محبت کا صدقہ ہے, یہ نبی کی الفت کا صدقہ ہے, یہ اسی قرآن کا صدقہ ہے, یہ اسی حدیث کا صدقہ ہے کہ جو اللہ و رسول کی محبت میں, اللہ و رسول کی خاطر اپنے آپ کو وقف کرتا ہے, اللہ و رسول اس کا ضامن ہو جایا کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اس لیے اپنے بچوں کو مت پڑھائیے کہ بچے کو پڑھائیں گے تو کہیں یہ جا کے امامت کرے گا یا کہیں مدرسے میں پڑھائے گا. ارے نہ پڑھائے نہ امامت کرے تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو نہ سمجھیں یا قرآن کو اپنے بچوں کو نہ سمجھائے. میرے دوستو, ابھی حاجی صاحب نے کہا کہ یہ مہینہ رجب شریف کا ہے, یہ مہینہ رجب شریف کا ہے. حضرت خواجہ کا بھی کچھ تذکرہ ہو جائے. بات آ ہی گئی ہے تو بتا دوں کہ قرآن کو پڑھیے, سمجھیے, اور اسی مقصد کے تحت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان آئے تھے. ان کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگ قرآن کو سمجھ جائیں, لوگ قرآن کو سمجھ جائیں. اور سمجھانے کا کیا طریقہ آپ نے اختیار کیا؟ آپ کا چلنا قرآن, آپ کا بولنا قرآن, آپ کا اٹھنا قرآن, آپ کا بیٹھنا قرآن, آپ کا دیکھنا قرآن, آپ کی مجلس قرآن, آپ کی تنہائی قرآن, آپ کی تنہائی قرآن. خواجہ جہاں چلتے ساتھ قرآن چلتا تھا, ساتھ قرآن چلتا تھا. اور اس قرآن کی تعلیم کے لیے, اس قرآن کی آبیاری کے لیے حضرت خواجہ کہاں سے چلے؟ حضرت خواجہ کہاں سے چلے؟ ایران سے چلے. ایران کی سرزمین پہ سنجر کے علاقے سے. تاتاریوں کا دور تھا, اور تاتاریوں کے حملے سے تنگ آ کر کے آپ کے والد غیاث الدین افغانستان چلے آئے تھے. تو خواجہ صاحب کی پیدائش ایران کی سرزمین پہ ہے, لیکن تاتاریوں کے ظلم سے تنگ آ کر کے آپ کے والد چونکہ افغانستان کے علاقے میں چلے آئے تھے, تو گویا یہ کہہ لیجئے کہ ایران سے چلے, افغانستان کے علاقے میں پہنچے. پھر اس کے بعد تمام سفر کرنے کے بعد, چونکہ اب تاریخ وہ گزر چکی ہے اور آج یہ معراج کی تاریخ تفصیلی واقعہ میں بیان نہیں کر سکتا, اور تفصیلی واقعے کا جو وقت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں صرف ایک جھلک آپ کی قربانی جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی قرآن کی تعلیم کے لیے, قرآن کو سمجھانے کے لیے, جب آپ نے اپنے باپ کو اللہ کی راہ میں آپ نے صدقہ کر دیا, پنچکی جو چکی تھی آپ کی اس کو بھی صدقہ کر دیا, فقیروں میں تقسیم کر دیا. ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کھلی کے کھلانے کے بعد, کھلی کا ٹکڑا کھلانے کے بعد جب دل کہ دنیا میں تبدیلی پیدا ہوئی اور آپ نے سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر کے, وہ عمر جس عمر میں آپ نے اپنی ماں سے جدائی اختیار کی, میرے دوستو اس ماں کے دل پہ کیا گزرا ہوگا کہ ایک بچہ جو اب جوانی کی دہلیز پہ, 15 سال کی عمر تھی, جوانی کی دہلیز پہ آپ قدم رکھنے والے ہیں. اب ماں کو بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچہ نوجوان ہو رہا ہے, اس کی جوانی کی بہاریں دیکھی جائے,
اور اس کے جوانی سے اپنے بڑھاپے کا کچھ سہارا حاصل کیا جائے گا، لیکن ماں بچے کو رخصت کر رہی ہے، ماں بچے کو رخصت کر رہی ہے۔ اور خواجہ کہاں جا رہے ہیں؟ خواجہ کہاں جا رہے ہیں؟ فقہ حاصل کرنے کے لیے، حدیث حاصل کرنے کے لیے، قرآن حاصل کرنے کے لیے۔ آپ خواجہ کی تاریخ پڑھیے، اسی 3 علوم کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے 1.5 درجن سال یعنی 12 سال سے زیادہ 15-16 سال تک اسی حدیث پاک کی تعلیم، قرآن کی تعلیم اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے بخارا کا سفر کیا، سمرقند کا سفر کیا، آپ نے بغداد کا سفر کیا، آپ نے کئی ملکوں کا سفر کیا، اور سفر کر کے جب آپ نے علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ میں کمال حاصل کر لیا، آپ ذرا سوچئے کیا کمی تھی آپ کے پاس؟ باغ تو تھا ہی، اور ایسا باغ تھا کہ جس میں انگوروں کا کئی طرف امپورٹ ہوتا تھا۔ اتنے بڑے باغ کے آپ مالک تھے، کیا ضرورت تھی؟ لیکن نہیں، ضرورت تھی، اور ضرورت ان کو رہی ہو یا نہ رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی امتی جو خاص کر ہندوستان میں تھی، ہندوستان میں اپنے محبوب کے امتیوں کی رکھوالی، نگہبانی، ان کی آبیاری اور ان کے ترویج و ارشاد کے لیے، ان کے مذہب کو اور ان کے اسلام کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ کو چنا تھا۔ خواجہ کو صرف اپنا کام نہیں کرنا تھا، بلکہ ہندوستان کے 90 لاکھ لوگوں کی رہنمائی کرنی تھی۔ اس لیے حضرت خواجہ نے پہلے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد اب وقت آیا کہ پیر کو تلاش کیا جائے، پیر کو تلاش کیا جائے۔ پیر کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، بغداد پہنچے۔ سرکار غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 15-20 سال پہلے ہو چکا تھا، 15-20 سال پہلے۔ ویسے روایت میں ہے کہ آپ خالہ زاد بھائی لگتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی ماں اور غوث اعظم کی ماں خالہ زاد بہن ہے، بہرحال جو رشتے کی تعلق سے روایت ہے۔ بہرحال آپ گئے سرکار غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، اور ایک روایت میں ہے کہ زندگی میں ایک بار ملاقات ہے، لیکن اکثر روایتوں میں ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس میں اعظم کی تعلیم خواجہ غریب نواز نے غوث اعظم سے ہی لیا ہے۔ اب چاہے وہ حیات میں لیا ہو یا روضہ رسول پہ آپ حاضر ہوئے، اور سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو بنفس نفیس زیارت کروائی، اور اس میں اعظم کی تعلیم غوث اعظم نے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیا، اور کہا اے معین الدین، اے حسن سنجری، تمہارا پیالہ ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارا پیالہ جس کے پاس ہے عنقریب وہ تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ آپ نے وہاں سے سفر کیا تو سمرقند کو چھوڑ کر کے خواجہ عثمان ہارونی سمرقند چھوڑ کر کے خواجہ عثمان ہارونی ان دنوں بغداد میں ہی آ کر کے آپ بسیرا کر رہے تھے، بغداد میں ہی آ کر کے آپ ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ پہنچے خواجہ عثمان ہارونی کے پاس، اور جب پہنچے خواجہ عثمان ہارونی کے پاس، خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اے حسن سنجری کہاں تھے؟ میں تمہارے انتظار میں ہوں، تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اور آپ نے اپنے پیر سے جب ارادت حاصل کیا تو مرید تو ہم بھی ہیں لیکن بس مرید ہو گئے، مرید تو آپ بھی ہیں، مرید اور لوگ بھی یہاں پہ ہیں، لیکن بس مرید ہو گئے۔ مرید خواجہ کی طرح مرید ہونا چاہیے کہ مرید ہوئے تو پھر پیر کی صحبت اختیار کیا، اور 1-2 سال نہیں، ایک روایت میں ہے 12 سال اور ایک روایت میں ہے 20 سال پیر کی گٹھڑی کو سر پہ لے کر کے پیر آگے مرید پیر آگے مرید پیچھے۔ مرید کو یہ نہیں پوچھنا ہے کہ پیر صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں، پیر مکہ پہنچ رہے ہیں، مرید مکہ پہنچ رہا ہے، پیر جو ہے بغداد پہنچ رہے ہیں، مرید بغداد پہنچ رہا ہے، پیر سمرقند پہنچ رہے ہیں، مرید سمرقند پہنچ رہا ہے۔ کچھ نہیں، پیر جہاں مرید وہاں۔ اور جب آپ نے پیر کی ایسی خدمت کی تو پیر اب پورے طریقے سے نوازنے کے لیے تیار ہو گیا، نوازا، اور ایسا نوازا کہ 2 انگلیوں کے بیچ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کو آپ نے پوری کائنات دکھا دیا، اور کہا ہے معین الدین اب چلو مدینہ۔ ویسے حج اس سے پہلے کر چکے تھے، لیکن آخری حج کرنے کے لیے جب مدینہ پہنچے، مدینے میں آپ مکہ پہنچے، مکے میں آپ نے حج کیا، مدینے کی حاضری ہوئی، مدینے کی حاضری میں جہاں سارے زائرین بیٹھے ہوئے تھے وہیں پہ خواجہ معین الدین معمولی لباس پہنے ہوئے۔ معلوم ہے اے پرانی بازار کے مسلمانوں، موبائل میں مت ہو، پرانی بازار کے مسلمانوں، آج
ہم اور آپ ہمارے بچے فلموں میں مست ہیں. ہمارے بچے ایک کپچی گیم چلا ہے, اس میں 11-12 بجے رات تک ہمارے بچے کیا کہتے ہیں مست ہیں. سنو آج دنیا کے کسی ہیرو کو اپنا آئیڈیل آپ نہ بناؤ. آئیڈیل بنانا ہے تو اپنے خواجہ کو بناؤ. ان سے بڑا ہیرو کون ہے؟ آئیڈیل بنانا ہے تو غوث اعظم کو بناؤ. ان سے بڑا ہیرو کون ہے؟ آئیڈیل بنانا ہے تو اپنے نبی کو بناؤ. ابھی کا کہتے ہیں حضرت نے کہا تھا کہ دیکھتی گر نبی کو زلیخا حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی, حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی, کیونکہ پیارے نبی جی کے جیسا حسن یوسف نے پایا نہیں ہے. ہمیں تو حسین اگر کوئی ہے تو میرا نبی حسین ہے, میرا نبی حسین ہے, ایسا حسین ہے. بات دیکھو تو حسین ہے, چال دیکھو تو حسین ہے, سفر دیکھو تو حسین ہے, حضرت دیکھو تو حسین ہے, نماز دیکھو تو حسین ہے, معراج دیکھو تو حسین ہے, ولادت دیکھو تو حسین ہے, جوانی دیکھو تو حسین ہے, بڑھاپا دیکھو تو حسین ہے, اور جنگ کے میدان میں دیکھو تو حسین ہے. جہاں جہاں دیکھو میرے نبی ایسے حسین ہے کہ اسی حسن پہ نبی کے حسن پہ ایسے حسین ہے کہ اللہ بھی اسی حسن پہ پیدا ہوا, اللہ بھی اسی حسن پہ پیدا ہوا. اور قرآن پاک نے فرمایا اے میرے محبوب آپ ایسے حسین ہو والشمس والضحیٰ, آپ کے رخ زیبا کی قسم, آپ کے چہرے کی قسم, ہمیں تو تم دنیا کے کسی نچنیا کسی ہیرو کو آئیڈیل کیوں بناتے ہو؟ اپنے نبی کو آئیڈیل بناؤ, اپنے نبی پہ جان دو. جس نبی پہ آدم نے جان دیا, جس نبی سے موسیٰ نے دل لگایا, جس نبی سے ابراہیم نے دل لگایا, جس نبی سے عیسیٰ علیہ السلام نے دل لگایا, جس نبی سے 1,24,000 نے دل لگایا, اور جس نبی سے بلال نے دل لگایا تو غلاموں کے سردار ہو گئے, صدیق اکبر نے دل لگایا تو صداقت کے علمبردار ہو گئے, عمر نے دل لگایا تو عدالت کے علمبردار ہو گئے, عثمان نے دل لگایا تو آپ سخاوت کے علمبردار ہو گئے, علی نے دل لگایا تو شجاعت کے علمبردار ہو گئے, اور جب حسن حسین اس نبی کے گود میں کھیلے تو شہادت کے شہسوار ہو گئے, شہادت کے شہسوار ہو گئے. عبد القادر نے دل لگایا تو غوث اعظم بن گئے, جب میرے معین الدین نے دل لگایا تو وہ خواجہ خواجگاہ بن گئے. اس نبی سے دل لگاؤ, اس نبی سے دل لگاؤ جس نبی کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے والا والا ہمارا نبی. ارے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بے مثال خدمت پیر کی کیا. پیر نے نوازا اور نماز کر کے پہنچا دیا کہاں؟ سینٹر میں. اب سینٹر میں پہنچا دیا اور کہا اے معین الدین بس انتظار کرو, بس انتظار کرو. سبحان اللہ. مدینہ تو آپ بھی گئے ہیں, اللہ کرے سب مدینہ جائیں, آپ بھی گئے انشاءاللہ, اللہ کرے سب مدینہ جائیں, سب مدینہ جائیں. اور یہ مدینہ معین الدین بھی جا رہے ہیں, حسن سنجری بھی جا رہے ہیں. خادم ابھی تو کوئی اندر کسی کی انٹری نہیں ہے, لیکن پہلے انٹری ہوا کرتی رہی ہوگی. اندر سے خادم آیا اور کہا معین الدین کون ہے؟ تو بھائی حج کے دوران یا کعبۃ اللہ شریف پہ ایک دو لوگ تو ہوتے نہیں, لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے. جب خادم نے کہا معین الدین کون, جتنے معین الدین تھے کھڑے ہو گئے, جتنے معین الدین تھے کھڑے ہو گئے. خادم نے روضہ رسول پہ حاضری دیا, کہا سرکار وہاں تو کئی معین الدین ہیں, کہا جاؤ جا کر کے پوچھو معین الدین کی چشتی کون ہے, اور جو میرا معین الدین ہوگا سب سے بوسیدہ لباس اسی کا ہوگا, جس کا سب سے بوسیدہ لباس ہو. معلوم ہے حضرت خواجہ نے ہندوستان کے سفر میں جب آپ نے افغانستان چھوڑا ہے اور اس کے بعد مدینہ گئے, اور مدینے سے افغانستان وغیرہ دلی وغیرہ ہوتے ہوئے جب اجمیر پہنچے تو بس ایک ہی لباس تھا آپ کے جسم پہ, ایک ہی لباس تھا, سمجھے بابو, ایک ہی لباس تھا. اسی لباس کو جب پھٹتا تھا پیوند لگا لیا کرتے تھے. روایت میں ہے کہ جب لباس اتارا گیا تو اس کا وزن 18 کلو وزن تھا. آپ کے پردہ کرنے کے بعد جب وہ لباس اتارا گیا تو اس کا وزن 18 کلو تھا. میرے دوستو اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے. آج
आज हम लोग ईसाइयों को, अंग्रेज़ों को कहते हैं कि वो जो है हमारे मुखालिफ हैं। हम खुद अपने मुखालिफ हैं, हम लोग खुद अपने मुखालिफ हम खुद हैं। हमें कोई दूसरी कौम से कोई क्या कहते हैं तनज़्ज़ुली का खतरा नहीं है। हमारी जो तनज़्ज़ुली है, हमारी जो रुसवाई है, हमारी जो जिल्लत है, उसके जिम्मेदार मुकम्मल हम लोग हैं, मुकम्मल हम लोग हैं। हज़रत ख्वाजा, मैंने पूछा या ख्वाजा आपने ये लिबास क्यों पहना कि एक लिबास पहना तो उतारा नहीं, पूरी जिंदगी वही लिबास। कहीं क्या कहते हैं चमड़े का पेबंद है, कहीं पे ऊन का पेबंद है, कहीं पे क्या कहते हैं काटन पेबंद है, कहीं पे सूती पेबंद है, कहीं पे किसी चीज का पेबंद है, कहीं पे किसी चीज का पेबंद है। यहाँ तक कि पेबंद लगते लगते उसका वजन 18 सेर बढ़ गया, 18 सेर उसका वजन हो गया, जो किलो से कुछ ही कम होता है, किलो से कुछ कम होता है। तो मेरे दोस्तों, और उस कपड़े को जब उतारा गया विशाल के बाद, तो लोगों ने उसके वजन का जो अंदाजा लगाया ये वजन था। और आज हम सिर्फ अपने रंगीनियों में गुम हो चुके हैं, आज हम सिर्फ अपने टिप टाप में गुम हो चुके हैं, आज हम सिर्फ अपने नाज़ो नेमत में गुम हो चुके हैं। आज हम तमाम तरह की बनावटें, आराइशें, ज़ेबाइशें और तमाम तरह के जो खर्च हैं, जो फजूल खर्ची में शुमार है, फजूल खर्चियों में हम गुम हो चुके हैं। बताओ कौन सा ऐसा घर होगा जिस घर में 2-4 मोबाइल ना हो? 2-4 मोबाइल की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है 2-4 मोबाइल की? मेरे दोस्तों, हमारे बच्चों के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, माँ बाप के पास पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। मैं हाजी यूसुफ की बात नहीं कर रहा हूँ, सब हाजी यूसुफ नहीं बन जाएंगे। दौलत अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, सबको नहीं देता है। अक्सरियत मुसलमानों की गरीब है, लेकिन उस गरीब के घर में भी देखिए तो 2-2 4-4 मोबाइल है। तो मेरे दोस्तों, क्या अल्लाह नाराज नहीं होगा? बिलाशुबा नाराज होगा, बिलाशुबा नाराज होगा। पहले अभी 20-25 साल पहले की बात है कि एक फोन इनके घर में रहा होगा, पूरे गाँव वालों का फोन आता रहा होगा। था कि नहीं? ऐसा था कि नहीं था? एक फोन इनके घर में रहा होगा। खुद मैं यहाँ पढ़ाया हूँ, मेरा फोन इनके घर पे आता था, या कभी अब्दुल कयूम साहब के यहाँ फोन आता था, और मैं मदरसे से आकर के बात किया करता था। लेकिन आज जो है क्या हाल है हर घर का, कि हर घर में ये फजूल खर्ची है। मेरे दोस्तों, आज मुसलमान अपने पैसे को ऐसी जगह बर्बाद कर रहा है जहाँ उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, जहाँ उसको अपना पैसा जाया नहीं करना चाहिए। मुसलमानों को अपना पैसा तालीम पे लगाना चाहिए, तालीम पे लगाना चाहिए। गैर अपने पैसे को तालीम पे लगा रहे हैं, और आज हमारा पैसा ऐसी जगहों पे खर्च हो रहा है जिसे फिजूल खर्ची में इस्तेमाल किया जाए। मेरे दोस्तों, नौजवान बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, नौजवान लड़कियों के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। घर में सिर्फ एक मोबाइल, वो सिर्फ गार्जियन के हाथ में होना चाहिए। हाँ, कोई बच्चा अगर तालीम हासिल कर रहा है, जिसके लिए मोबाइल जरूरी है, या उसके लिए नेट जरूरी है, या उसके लिए लैपटॉप और टैबलेट जरूरी है, तो ठीक है, वो मजबूरी है, लेकिन उतनी देर तक के लिए मजबूरी है। उसके बाद उसके लिए भी जरूरी नहीं है। और उसको तो चाहिए तो कुरान पाक की तिलावत करे, उसको चाहिए कि मिलाद रसूल में बैठ करके अपने नबी की नाते पाक सुने। लेकिन नहीं, सारा वक्त मोबाइल पे खर्च हो रहा है, सारा वक्त मोबाइल पे जाया हो रहा है। पैसा भी जाया हुआ, वक्त भी जाया हुआ, और सेहत भी जाया हो गया। आज बताइए, हमारे बच्चों की सेहत कहाँ चली गई? इसी मोबाइल ने सेहत ले लिया, इसी मोबाइल ने बच्चों के सेहत को बर्बाद कर दिया। और बच्चे तो बच्चे हैं, इस पर गौर माँ बाप को करना चाहिए। जब हमने किसी माँ बाप से कहा, या हमारे ये हजरत लोग जब किसी माँ बाप को समझाते हैं, तो मालूम है क्या जवाब मिलता है? अरे हजरत, बच्चे हैं, शौक है, तुम शौक कह रहे हो। अभी बरेली शरीफ में अल्लामा अजद मियां ने उर्से पाक के मौके से उन्होंने एक नसीहत दिया था। किसने दिया था? ताजुश शैया के बेटे अल्लामा अजद ने नसीहत दिया था और कहा, है मेरी कौम, अपने बच्चों पे जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो। जिस बच्चे को तुम समझ रहे हो कि मोबाइल पे वो नाच सुन रहा है, वो मोबाइल पे नाच नहीं सुनता है, गलती उड़ाने को ना करता है। जिस बच्चे को तुम समझ रहे हो कि मोबाइल पे वो कोई गेम खेल रहा होगा, वो गेम एकदम खेलता है, मोबाइल पे वो घूम फिरने लगा करता है, मोबाइल में वो ऐसी चीजें देखता है जिसके जरिए से उसकी दुनिया भी बर्बाद हो रही है और आखिरत तो बर्बाद हो रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप में जो हमारी उम्र के हैं, आप अपने बच्चों पे ध्यान दो। किसी बच्चे को अगर मोबाइल की जरूरत कोई स्कूल की तरफ से नहीं है, तो मोबाइल न किसी बच्ची को देना चाहिए, न किसी बच्चे को देना चाहिए। ये बात कहाँ से कहाँ चली गई? मेरे ख्वाजा यही समझाने के लिए आए थे। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये ख्वाजा की बात कह रहा हूँ। ख्वाजा ने जो कव्वाली सुना है,
वो नाच सुनाने के लिए कव्वाली सुना है, नाच सुनाने के लिए, नबी का पैगाम सुनाने के लिए कव्वाली सुना है। अगर हिंदुस्तान के लोग नाचने गाने वाले न होते तो कव्वाली का रिवाज मेरे ख्वाजा कव्वाली का रिवाज आपने पैदा न किया होता। क्योंकि हिंदुस्तान के लोग नाचने गाने वाले थे, इसलिए मेरे ख्वाजा ने कव्वाली का रिवाज कायम किया कि किसी तरीके से दीन की तबलीग हो, दीन की इशाअत हो, दीन को तरवीज मिले, दीन को बुलंदी हासिल हो, दीन को तरक्की हासिल हो। इसलिए हज़रत ख्वाजा ने कव्वाली का रिवाज कायम किया। तो उनकी सोच अलग थी। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कव्वाली में लेडीज और जेंट्स की कव्वाली चल रही है। क्या ये हज़रत ख्वाजा की कव्वाली थी? कव्वाली में मुकाबला हो रहा, गजल का मुकाबला, शेर व शायरी का मुकाबला। मेरे दोस्तों, इन सब चीजों से हज़रत ख्वाजा के किसी भी जिंदगी के किसी वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। आज हम लोगों ने रिवाज पर रिवाज बढ़ाते बढ़ाते बहुत सारे खुराफात को हम लोगों ने अपने अंदर पैदा कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी लोगों को इससे महफूज फरमाए। हज़रत ख्वाजा जब हिंदुस्तान आए, वहाँ रोज़े रसूल पे कहा गया कि मोइनुद्दीन को बुलाओ, तो पता चला मोइनुद्दीन बहुत है। सरकार ने कहा नहीं, चिश्ती हमको बुलाओ, मोइनुद्दीन चिश्ती बुलाए गए, मोइनुद्दीन चिश्ती बुलाए गए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मोइनुद्दीन, तुमको हिंदुस्तान अता किया गया। अच्छा, पहले का नक्शा देखिए, पिछला नक्शा देखिए। तो पिछला नक्शा में आपको जब अफगानिस्तान भी इसी में था, बांग्लादेश भी इसी में था, तिब्बत भी इसी में था, और श्रीलंका भी इसी में था, पाकिस्तान भी इसी में था। उस वक्त का नक्शा उठा करके मैप में आप जो है मोबाइल में देख लीजिए, 18 का ही नक्शा देख लीजिए, ज़्यादा नहीं, 200 साल पीछे चले जाइए, 18 का नक्शा उठा करके देखिए। राजस्थान जो है अजमेर बिल्कुल हिंदुस्तान के बीचों बीच है। पता ये चला कि मेरे आका ख्वाजा को भेज रहे हैं कि सुनो, नबियों का सरदार दुनिया के बीचों बीच है और तुम्हें हिंदुस्तान की सुल्तानी दी जा रही है, इसलिए तुम जो है हिंदुस्तान के बीचों बीच जाओ, हिंदुस्तान के बीचों बीच जाओ। और नबी के बादशाह को जहाँ भेजा गया वो रेगिस्तानी इलाका था, मक्का रेगिस्तानी इलाका था। तुम भी जहाँ जा रहे हो वो रेगिस्तानी इलाका है। जहाँ नबियों के बादशाह को भेजा गया पहाड़ियों का इलाका था। आप अजमेर में देख लीजिए, पहाड़ियों का इलाका है। मक्का जहाँ पे कोई सब्जा नहीं उगता था, जहाँ तुमको भेजा जा रहा है वहाँ भी पथरीली जमीन है, कोई सब्जा नहीं उगता है। और हिंदुस्तान के बीचों बीच अजमेर जाओ, जो हम नबी ने पूरी दुनिया के बीचों बीच में रह करके जो पैगाम फैलाया है, अब वही पैगाम तुमको हिंदुस्तान की सरजमीन पर अजमेर में रह करके। लेकिन एक बात ये बता दें, बात आ गई तो सुन लीजिए। ये जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह आए अजमेर शरीफ में, आज बदनाम किया जाता है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं इनको डरा करके, धमका करके इनको, और ख़ासकर शहाबुद्दीन गौरी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो आया, आक्रमण किया और आक्रमण करके हिंदुस्तान पे हमला करके। मेरे दोस्तों, शहाबुद्दीन गौरी कौन बनाया था बताइए? शहाबुद्दीन गौरी पहले जैसे भी आया हो, लेकिन शहाबुद्दीन गौरी ने रावड़ी के मैदान में जब जोगी जयपाल से मुकाबला करके फतेह किया है हिंदुस्तान को, तो ये जो शहाबुद्दीन गौरी आया था ये अपनी मर्जी से नहीं आया था। इसको बुलाने वाला कन्नौज का राजा अजयपाल था। कन्नौज का राजा अजयपाल, जिसकी बेटी संजू गीता। इनके यहाँ रिवाज था कि जब किसी लड़की का ब्याह होता था तो ये स्वयंवर रखते थे। आप सभी जानते हैं। तो स्वयंवर में सबको बुलाया गया, लेकिन अजमेर के राजा को नहीं बुलाया गया। और अजमेर के राजा को क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि ये दोनों खालाजाद भाई थे और इनका नाना दिल्ली में। और चूंकि राजपाट में दो भाग हो गया और दो भाग की वजह से ये कन्नौज का राजा अजयपाल, इसको खलिश पैदा हो गई जोगी जयपाल से। जब खलिश पैदा हुई, खलिश की वजह से अपनी बेटी के स्वयंवर में उसने दावत नहीं दिया, लेकिन वो छुपा करके आया। और जानते हैं, उसके चेहरे पे एक मूरत बना करके अजयपाल ने दरबार में खड़ा कर दिया। उस लड़की संजू गीता ने, जो अजयपाल की बेटी है, उसने हार को ले जा करके उसी मूरत पे, क्योंकि उसको मोहब्बत रही होगी जोगी जयपाल से, वो क्या कहते हैं, पृथ्वीराज से उसको मोहब्बत रही होगी, तो उसने उसी तस्वीर पे, मूरत पे ले जा करके, जो उसकी तस्वीर बना करके वहाँ पे खड़ा किया गया था, उसी पे ले जा करके उसने हार डाला। जब हार डाला
اس کو موقع ملا کہ یہ تو مجھ کو اس نے پسند کیا ہے، تو وہ کنارے چھپ کر کے دیکھ رہا تھا، وہ نکلا اور اپنے گھوڑے کو بٹھا کر کے سنجو گیتا کو جب لے کر کے چلا، اس کو طیش آیا، اسی طیش کے نتیجے میں اس نے شہاب الدین گوری کو خط لکھا کہ شہاب الدین گوری تم ہندوستان آؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ شہاب الدین گوری نے کہا نہیں، میں نہیں آنا چاہتا، میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آنا چاہتا۔ کہا نہیں تم آؤ، میں تمہارا ساتھ دوں گا، اس لیے کہ میرا اپمان ہوا ہے، میرے عزت کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے، کسی کی عزت کی رکھوالی کے لیے، کسی کے عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے شہاب الدین گوری ہندوستان آ رہا ہے، اور تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ راوڑی کے میدان میں جب جنگ ہوئی تو اجے پال دھوکہ دے کر کے بھاگ آیا، اجے پال دھوکہ دے کر کے بھاگ آیا، اور جب حملہ شروع ہوا عنقریب شکست ہونے والی تھی، لیکن میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنگے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چونکہ فرمایا تھا کہ اے پرتھوی راج، میں نے تم کو بادشاہ اسلام کے حوالے کیا، تو اجے پال نے تو دھوکہ دے دیا تھا، لیکن میرے خواجہ راوڑی کے میدان میں پہنچتے ہیں نقاب پوش ہو کر کے، اور آپ نے کمند پھینک کر کے جوگی اجے پال، آپ نے کمند پھینک کر کے پرتھوی راج کو آپ نے حراست میں لیا اور شہاب الدین گوری کے حوالے کیا۔ کہا حضور آپ چہرہ تو کھولیے، آخر آپ کون ہیں؟ جب چہرہ کھولا تو وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری ہے۔ شہاب الدین گوری نے کہا حضور جب مجھ کو ہندوستان بلایا گیا تھا میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن آپ خواب میں ہمارے آئے تھے، جو خواب میں ہم نے صورت دیکھا تھا، ایک بار آپ میرے خواب میں غزنی میں آئے، اب یہاں پر آپ میرے سامنے ہیں، آپ میرے سامنے ہیں۔ میرے دوستو اس کے بعد جب اس نے اجمیر، اچھا یہ دیکھیے شہاب الدین گوری نے فتح کرنے کے بعد خود حکومت نہیں کیا، بلکہ پرتھوی راج چوہان کے بیٹے کو ہی تخت پہ بٹھایا، اس لیے جب بیٹے نے کہا کہ آپ تو فاتح ہو، آپ فاتح ہیں۔ میرے دوستو یہ اس لیے میں بتا دے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ کالج میں پڑھتے ہو، جگہ جگہ آپ سے معاملات سامنے آتے ہوں گے، آپ کے سامنے اعتراض کیا جاتا ہے۔ تاریخ کو سمجھو، تاریخ کو جانو، تاکہ آپ کسی کے ساتھ بات چیت میں ان کو جواب دے سکو۔ شہاب الدین گوری نے خود حکومت نہیں کیا، فتح کرنے کے بعد پرتھوی راج چوہان کے ہی بیٹے کو تخت پہ بٹھایا اور خود غزنی تشریف لے گئے۔ بہرحال جانے سے پہلے ان کو جب آذان کی آواز آئی، کہا یہاں کیا مسلمان رہتے ہیں؟ کہا نہیں مسلمان رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں، لیکن جنگل سے آواز آتی ہے، جب جنگل میں گیا تو کیا دیکھا، وہاں پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز اپنے فقیروں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور جب نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے چہرہ دیکھا تو یہی پہلی بار اس نے چہرہ دیکھا تھا۔ شہاب الدین گوری نے پہلی بار یہی اس کی نظر پڑی تھی، تو اس نے کہا سرکار آپ ہی ہیں، غزنی میں ہمارے خواب میں آپ ہی آئے، اور راوڑی کے میدان میں آپ نے ہی لباس اور پردے کے ساتھ آپ ہی آئے، اور یہاں بھی آپ ہی ہیں۔ اللہ اکبر! تو پتہ یہ چلا کہ شہاب الدین گوری کی تلوار نہیں بلکہ خواجہ کی روحانیت کام کر رہی تھی، اور شہاب الدین گوری پھر بلائے نہیں آئے تھے بلکہ انہی لوگوں نے بلایا تھا، اور اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے بلایا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ آج معاملہ جب مسلمانوں کے موافق نہیں ہے تو آج کہیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے پردھان منتری ابھی کیا کہتے ہیں، بنارس میں کہتے ہیں کہ سید سالار مسعود غازی اگر آئے تو سہیل دیو نے مقابلہ کیا، اور اگر فلاں آئے تو پرتھوی راج چوہان نے مقابلہ کیا، اور اس طریقے سے ایک ہمارے پردیش کا پردھان منتری اس طریقے سے کہہ رہا۔ میرے دوستو لیکن اس میں کسی کی غلطی نہیں، غلطی صرف ہماری اور آپ کی ہے، جو آپ نے اپنی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو سید سالار مسعود غازی کے واقعات کو جانتے ہیں؟ جو وہ کہیں گے آپ وہی ماننا پڑے گا آپ کو۔ نہیں میرے دوستو، اپنی تاریخ کو جانیے، اپنی تاریخ کو پڑھیے۔ میرے خواجہ آئے، اور آپ جب آئے تو سفر میں کتنی صحبتیں برداشت کیا، کتنی تکلیف برداشت کیا۔ روایت میں تاریخ میں ہے کہ جب آپ اجمیر پہنچے تو آپ کے ناخن جھڑ چکے تھے، اللہ اکبر، پیروں سے آپ کے اور آپ کے فقیروں کے ناخن جھڑ چکے تھے۔ اب آپ بتائیے ہم اور آپ کتنا تکلیف برداشت کرتے ہیں اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے؟ کچھ برداشت نہیں کرتے۔ یہ اللہ والے ہیں
جو ہمارے اور آپ کی خاطر تکلیف پر تکلیف، مصیبت پر مصیبت، پریشانی پر پریشانی جھیلتے چلے گئے، اور آج اسلام ہمارے اور آپ کے درمیان اس حالت میں پہنچ چکا ہے، ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ درود شریف میں نام پیش کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستو،